امام علی مقام امام مقام جگر گوشہ بطول نواسہ رسول دل بند مصطفیٰ جگر گوشہ علی المرتضیٰ حضرت امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو خطبات ہیں، آپ کی جو کتابات ہیں اور آپ کی پیاری مشیرہ سیدہ طیبہ طاہرہ جگر گوشہ سیدہ کائنات حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا، آپ کی جو خطبات ہیں ان کا نچوڑ اور ان کا جو مقصد ہے وہ آپ کے سامنے بطور خاص بیان کروں گا۔ تمہید کے طور پر قرآن کریم کی قرآن مقدس کی آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ دوسرے سپارے کے اندر تیسرے رکوع کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو۔ قرآن کریم کا یہ حکم ہے، قرآن پاک کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کا حکم قرآن میں موجود ہے۔ فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، اللہ کی راہ میں جنہیں موت آ جائے، اللہ کی راہ میں جنہیں شہادت کا مرتبہ نصیب ہو جائے، فرمایا انہیں مردہ نہ کہو، مردہ نہیں ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے اور وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ ایک اور آیت بھی پر تلاوت کرتی ہے جو پچھلے میں میں نے تلاوت کی تھی، اس میں بھی یہی ہے کہ شہداء اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے لوگ زندہ ہیں اور انہیں ان کی قبروں میں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ جی ان ربہم یرزقون، یہ بھی قرآن کے چھوٹے سپارے میں موجود ہے۔ میں جو اللہ کے راہ میں شہید ہو جائے وہ اللہ کے پاس انہیں رزق بھی اللہ کی طرف سے پہنچایا جاتا ہے۔ تو ہمارا یقین ہے کہ جو بھی شہید ہیں، جو بھی اسلام کے لیے اور بانی اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کو باقی رکھنے کے لیے جو اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، یقیناً وہ زندہ ہوتے ہیں اور ہم لوگ ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اور اگر عام شہیدوں کے بارے میں قرآن کا یہ حکم موجود ہے کہ وہ زندہ ہے تو پھر جو سارے شہیدوں کے امام ہوں، جی جو امام الشہداء ہوں اور شہادت جن پہ ناز کرتی ہو، جی وہ گھرانہ شہادت جس پہ ناز کرتی ہو اور شہادت کا جو مقام سب سے زیادہ جس کو حاصل ہوا ہو اور جس نے شہادت کے میدان جہاد میں شہادت کی ایسی تاریخ رقم کر دی ہو کہ زمانہ اس کی مثال نہیں دے سکتا، ایسی شہادتیں جس میں ایک باپ بھی شہید ہو جاتا ہے، اس کے بھائی بھی شہید ہو جاتے ہیں، اس کے بیٹے اور بھانجے بھی شہید ہو جاتے ہیں، اس کے رفقا بھی شہید ہو جائیں، جی ایک ہی میدان کے اندر چند گھنٹوں کے اندر، ایک دن کے اندر، ایک دن کے چند گھنٹوں کے اندر ایک خاندان جو ساری کائنات میں سب سے زیادہ فضیلت والا خاندان ہو، وہ سارے کا سارا وہ گلشن مصطفیٰ، گلشن سیدہ زہرا پاک اگر اجڑ جائے اور اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دیں اور شہادت کی ایک تاریخ رقم کر دے تو پھر اس شہید کی کیا بات ہوگی؟ جی ان شہداء کی جب بات آ جائے تو پھر ان کی زندگی کی بات کیا ہوگی؟ تو یقیناً ان کی زندگی کی مثالیں تو دنیا دیتی بھی ہے، بلکہ ہمارا تو ایمان اور ہمارا تو وجدان ہے، ہمارا تو یقین ہے ارے اگر ہم زندہ بھی سانس لے رہے ہیں تو ان شہداء کی عظمت اور ان کی شہادت کی وجہ سے لے رہے ہیں۔ اگر آج ہماری سانسیں بھی چل رہی ہیں تو یہ شہداء اللہ اکبر کربلا کی شہادت کا صدقہ ہے، اور آج ہماری زندگی بھی ان کی شہادت کی بدولت ہے، آج ہماری عزتیں بھی ان کی شہادت کی بدولت ہے۔ اگر وہ شہید نہ ہوئے ہوتے، حسین اگر نہ شہید ہوتے تو آج اگر یزید ہوتے، جی تو یہ بات بالکل واضح ہمیں آیا ہے، بالکل بعید ذکر نہیں ہے، بالکل واضح بات ہے کہ اگر امام علی مقام نے خود کو شہادت کے منصب پر فائز فرمایا ہے، خود تو شہید ہو کے زندگی حاصل کر لی ہے لیکن دوسری قوم کو بھی زندہ فرما گئے، جی خود شہید ہو کے ہمیں زندگی عطا فرما گئے وہ امام علی مقام۔
اور امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پر کیا مناقب ان کے بیان کیے جائیں، اس خاندان کی کیا فضیلتیں بیان کی جائیں، جن کی فضیلتیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے بیان فرماتے رہے، صحابہ کرام جن کی شان بیان کرتے رہے، جی آئمہ کرام جن کی شان بیان کرتے رہے، اجماع امت اور اسلاف بزرگان دین بڑے بڑے اولیاء کرام جن کی شان بیان کرتے رہے، اس خاندان کی شانیں یہ ساری زندگیاں بھی ختم ہو سکتی ہیں، قلم بھی ختم ہو سکتے ہیں، دنیا جہان ختم ہو سکتا ہے، مگر اس خاندان مصطفیٰ کی شانیں کبھی ختم ہو سکتی نہیں۔ جی اللہ نے ان کو اتنی شانیں اور اتنی عظمت عطا فرمائی ہے خاندان مصطفیٰ کو، اور بالخصوص نواسہ مصطفیٰ دیوبند مصطفیٰ جگر گلشہ علی مرتضیٰ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے برادر اکبر کو دیکھا جائے تو وہ بھی شہید ہے حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بابا جان کو دیکھا جائے حضرت علی مرتضیٰ شیخ اللہ، وہ بھی شہادت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں۔ جی آپ کے اگر رشتہ داروں کو دیکھا جائے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہوتے ہیں۔ جی یہ بات تو نہیں بیان کی جاتی نا کہ حضرت عمر پاک بھی ان کے رشتہ دار ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ میاں علیہ السلام کی بڑی پیاری حدیث سے پاک ہے، اللہ اکبر جامع ترمذی کے اندر غالباً موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خاص کر وہ سادات کرام بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ بڑی لطف اندوز اور بڑی لذت والی حدیث سے پاک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ین کاتے ہو یوم القیامت کل صابر منصب الا صابر منصبی اور کما قال علیہ السلام، فرمایا قیامت والے دن سارے نسب سارے رشتے سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے، فرمایا قیامت والے دن اگر باقی رہے گا تو میں مصطفیٰ کا خاندان بھی باقی رہے گا، میرا سبب بھی باقی رہے گا، میری رشتہ داریاں بھی باقی رہے گی۔ محمد سے کہہ دینا سبحان اللہ۔ جی سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ وصاحبتہ واخیہ، فرمایا باپ بیٹے سے دور بھاگے گا، ماں اپنے بیٹی کو منہ نہیں لگائے گی، بھائی بھائی سے دور بھاگے گا، دوست دوستوں کو نہیں پہچانیں گے، سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ ماں اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گا، فرمایا سارے جتنے بھی سبب ہے نسب ہے سارے کے سارے خاندان آپس میں منقطع اور جدا ہو جائیں گے۔ فرمایا قیامت والے دن بھی اگر کوئی خاندان کوئی نسب اگر باقی رہے گا تو صرف ایک ہی نسب باقی رہے گا جسے مصطفیٰ کے ساتھ جس وقت نصیب ہو۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جب شادی ہوئی، آپ چونکہ یہ حدیث پاک حضرت عمر پاک رضی اللہ عنہ سے بڑی ہے، حدیث کے اندر یہ حدیث پاک آپ بیان فرماتے ہیں، تو آپ نے جب حضرت سیدہ طیبہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی مرتضیٰ شریف اللہ کی شادی ہے، جی حضرت سیدہ زینب جو میدان کربلا میں موجود تھی اور ان کے بارے میں بیان موجود ہے بعض کتاب میں کہ یہ بھی میدان کربلا میں موجود تھی، تو ان کے ساتھ جب آپ کا نکاح ہوا حضرت عمر بن خطاب کا، جی حضرت عمر بن خطاب کا حضرت عمر کی شہزادی سے جب نکاح ہوا تو آپ نے فرمایا لوگوں مجھے مبارک کیوں نہیں دیتے ہو؟ فرمایا مجھے مبارک دو۔ لوگوں نے کہا کس چیز کی مبارک دیں؟ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا ہے نا کہ قیامت والے دن سارے رشتے ناطے تعلقات ختم ہو جائیں گے مگر میرا رشتہ ناطا جو ہے وہ میرا تعلق میرا نسب باقی رہے گا۔ فرمایا عمر کی نسبت میں نے کسی اور خاندان کے ساتھ تھی، فرمایا آج عمر کی نسبت بھی خاندان مصطفیٰ سے جڑ گئی ہے، فرمایا آج عمر کے نکاح میں بھی علی کی شہزادی آ رہی ہے، فرمایا میرا تعلق میرا نسب میری یاری تو پہلے بھی مصطفیٰ کریم کے ساتھ تھی، فرمایا اب میرا تعلق اور میرا رشتہ مصطفیٰ کریم کے خاندان کے ساتھ ہو گیا ہے، فرمایا لوگوں مجھے مبارک دو میرا خاندان بھی قیامت والے دن باقی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ جی آپ نے فرمایا مجھے مبارک دی جائے، اور وہ عمر بن خطاب جی آپ کی فضیلت مقام تو نہیں تھی، بڑی شان تھی آپ کی، اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی اتنی عزت عطا فرمائی کہ کفار جو ہے وہ آپ کو دیکھ کر کانپنے لگ جاتے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے کتنی شانیں عطا فرمائی، کتنی بلندیاں عطا فرمائی۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف بھی عطا ہوا، حضور نے زندگی کے اندر جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ عمر میرے دوست یہ جنتی ہیں، جنتی ہونے کی خوشخبریاں بھی میرے آقا پر بیان فرما دی گئے۔ اس کے علاوہ جو کثیر نیکیاں ہیں کہ ستاروں کے برابر میرے آقا سے پوچھا گیا کس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہوگی تو انہوں نے فرمایا عمر کی
ستاروں کے برابر ہے جی اتنی فضیلتیں اتنی شانیں جس عمر کے بارے میں نازل ہوئی ہوں جی جس کی دور حکومت کے اندر 23 لاکھ مربع میل جس کی حکومت کے اندر آ چکا ہو بڑے بڑے علاقے اور بڑے بڑے مملکتوں کو بڑے بڑے ملکوں کو اور علاقوں کو فتح کیا جس عمر پاک نے اور جس عمر پاک نے بھی اللہ اکبر کبیرہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت اور شان عطا فرمائی وہ عمر اتنی ساری شانیں رکھنے کے باوجود بھی کہتے ہیں میری کوئی شان نہیں ہے اگر میری شان بنتی ہے تو اس لیے بنتی ہے کہ میرا تعلق آقا مصطفیٰ کے ساتھ ہو گیا سبحان اللہ شہزادی ہے علی المرتضیٰ میرے نکاح میں آ گئی ہے یا اب میری شان بڑھ چکی ہے اب قیامت والے دن میرا تعلق ٹوٹے گا نہیں میرا خاندان باقی رہے گا کیونکہ میرا تعلق اب خاندان مصطفیٰ کے ساتھ ٹوٹ چکا ہے جی تو وہ عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے خاندان کی ایک جو ہے نسبت کی وجہ سے اتنا فخر کر رہے ہیں جسے پتہ چلا میرا علیہ السلام کا خاندان کتنا عظیم شان خاندان ہے اللہ اکبر کبیرہ گرامی قدر سامعین اس خاندان کی شانیں اور حضرت ہمارے بزرگوں نے کیا بیان فرمائی سیدی اعلیٰ حضرت محمد رضی اللہ فاضل ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آپ کے بھائی فرماتے ہیں حضرت حسن اللہ کا ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس زبان سے شان کا اندازہ پھر اور کیا لگایا جا سکتا ہے میری اجازت کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اللہ نے انہیں مرتبہ اور مقام عطا فرمایا سن کہ جبریل امین بھی جب ہمارے سن کی اجازت لے کے آنے سن اللہ اپنے قرآن دی آج کا جس گھر دے اندر نازل فرمانا سی وہ گھر خوشبو چلاؤ میدان کربلا کے اندر جب اسلام واسطے قربانی دا وقت آیا نا کہ اسلام واسطے اپنی جانا قربان کر دیا تے جانا قربان نہیں کیتیا جانا دے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیتے میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ دی عظمت و شان تو قربان جائیے نا آپ دے خاندان دے آپ دے رفقائے کربلا آپ دے بھائی دے بھانے دے بتیجے صرف شہید نہیں ہوئے بلکہ آپ دے شہزادیاں دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے کسے دے انگلی کٹ گئی کسے دے بازو کٹ گئے کسے دے ہاتھ کٹ گئے کسے دا دھاڑ الگ ہے سر الگ ہے اے گرامی قدر سامعین جمعۃ المبارک دی عطا کی واسطے آن والے شاہکار مصطفیٰ ذرا ایک تشبیہ تو سبب اور منظر سامنے رکھو نا آج تیرے میرے گھر دے اندر نہیں تیرے میری علاقے دے اندر نہیں بلکہ دور دراز کسی علاقے دے اندر اگر کوئی بندہ کسی دا ایکسیڈنٹ ہو جائے اللہ نہ کرے اور کسی بندے دی انگلی کٹ جائے کسی دا سر دھڑ تو الگ ہو جائے ساڑے کول ویکھنا بھی گوارا نہیں ہوندا ساڑے کول ویکھنا بھی برداشت نہیں ہوندا ارے کسی دے گھر دے اندر ایسی میت آ جائے جس دا بازو الگ ہوئے تے جسم الگ ہوئے اسی ویکھ کے تے برداشت نہیں کر سکتے دھاڑا تے چیخا نکل جاندیاں نے مگر صدقے چاہیے امام علی مقام آئی امام حسین کھانی عظمت
بدلتے گئے مگر آپ پھر بھی استقامت پہاڑ سبحان اللہ محبت رنگ کے تو سبحان اللہ سبحان اللہ پھر بھی استقامت پہاڑ بن کے کھڑے رہ گئے میرے آقا امام حسین پھر بھی آپ کے صبر کے اندر ذرا بھی رکاوٹ پیدا نہ ہوئی ہاں کیونکہ تربیت کرنے والے کوئی اور نہیں سن میرے مصطفیٰ کریم سبحان اللہ جنہوں نے میرے مصطفیٰ دی آواز کے اندر تربیت حاصل کی تھی وہ پھر صبر کا پہاڑ پڑ جاتے ہیں امام علی مقام دی عظمت کو قربان جائیے میرے امام نے جدو کربلا کے میدان کے اندر جدو خطبہ ارشاد فرمائے نا آپ نے جب لوگوں کو خطبہ دیتے تھے خطبہ ارشاد فرمائے آپ نے فرمایا اے کوفہ والے اے سنی چاہتے سن کروانے ذرا سنو نا تسی سن آپ بھی دعوت دے کے بلایا سی تسی آپ بھی خط بھیجتے رہے ہو تسی آپ بھی بلاندے رہے ہو آج سانو بلا کے سانو توکے میں چھپا کے سانو دعوت دے کے تے سانو قتل کرتے تیار ہو گئے ہو اللہ کے سوا کار لوگاں نے انکار کیتا لوگاں نے کہا کہ اسی تے خط کوئی نہیں سی بھیجے اسی تے کوئی نہیں بلایا اسی تے دعوت کوئی نہیں دیا میرے آقا امام حسین نے اپنی کا ساتھی نے ارشاد فرمایا چاروں تو تھیلے لے کے آ جنہاں تھیلیاں کے اندر کثیر تعداد کے اندر خطوط موجود سن آپ دی بارگاہ کے اندر دو میں تھیلے لائے گئے آپ نے انہاں دو میں تھیلیاں نوں اٹھا کے آپ نے دسیا اے کوفہ والے ہو اے کوفی و یزید دی حمایت کرنے والے ہو ذرا دیکھو تے صحیح یہ خط کنہاں نے لکھے سن سبحان اللہ یہ خط بھیجن والے کون سن خط لکھن والے کون سن اس دعوت دین والے کون سن پھر آپ نے نام لے کے آپ نے فرمایا فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں آپ نے سارے لوگوں کے نام بتائے فرمایا تسی بھی خط بھیجیا تسی بھی خط بھیجیا تسی بھی خط بھیجیا لیکن حضرات نے سوا کار آپ نے جتنے بھی خطبات ارشاد فرمائے جتنی بھی تقریریں فرمائیاں بیان فرمائے انہاں یزیدیاں دے دلاں تے مارا لگ چکیا سن انہاں تے ذرا بھی اثر نہ ہویا وہ کہندے نے اے امام حسین ایکو ہی گل ہے یا اپنا ہاتھ یزید دے ہاتھ دے دیو یا شہید ہون واسطے تیار ہو جاؤ سبحان اللہ کیا یا تے یزید دی بیعت کر لو یا پھر شہادت واسطے تیار ہو جاؤ آپ نے فرمایا یہ تو بڑی بھول ہے فرمایا ہمارا گھر وہ ہے جس میں اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے جی ہمارا چشم و چراغ اس خاندان کا چشم و چراغ ہے جہاں جبریل امین بھی اجازت کے بغیر جن کے گھر میں نہیں آتے جی ہمارا گھر وہ ہے جہاں پہ صحابہ کرام بھی حاضر ہوتے ہیں تو اللہ اکبر کبیرہ دروازے کھٹکاتے نہیں ہیں بلکہ انگلیوں کے کورے لگاتے ہیں کہ کہیں اس خاندان کی بے ادبی نہ ہو جائے فرمایا ہمارا خاندان بڑا شرافت والا ہم اس یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ کیسے دے سکتے ہیں جو زانی بھی ہے جو شرابی بھی ہے جو بد کردار بھی ہے جی جو عورتیں نچانے والا بھی ہے فرمایا اس یزید کے ہاتھ میں ہم ہاتھ نہیں دے سکتے پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف مقامات پر مختلف خطبات ارشاد فرمائے ہر نماز کی تاریخ کی کتاب میں بات موجود ہے تاریخ قبری میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت امام علی مقام نے ہر نماز کی بات خطبات ارشاد فرمائے جب بھی آپ نماز پڑھاتے جی آپ کے جو فقار تھے اور وہ لوگ حرب یزید میں بھی آپ کی کافر میں نہیں آیا تھا وہ چونکہ انہوں نے رستہ روکا تھا سب سے پہلے لمبا واقعہ ہے تو وہ بھی آپ کی کتابات سنتے خطبات سنتے رہتے لیکن کسی یزیدی پر اثر نہ ہوا جتنے بھی آپ نے خطبات ارشاد فرمایا اس میں بہت ساری باتیں بیان کی اپنے خاندان کی شانیں بیان کی آپ نے لوگوں کو بتایا کہ ہمارا خاندان وہ ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سرداری عطا فرمائی ہے اور میں وہ چشم و چراغ ہوں اس خاندان کا چشم و چراغ ہوں اور میں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی جنتی جوانوں کا سردار کہا ہے فرمایا اس کائنات کے اندر کسی رسول کا اگر نواسا موجود ہے تو فقط حسین ابن علی موجود ہے فرمایا میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو ساری جنتی عورتوں کی سردار ہے فرمایا مولا علی شیر خدا کا میں بیٹا ہوں آپ نے اپنے خاندان کی ساری شانیں بیان فرمائی سارا تعارف بیان فرمایا ساری فضیلتیں بیان فرمائی مگر پھر بھی اس کے باوجود یزیدیوں کو کوئی بات سمجھ نہ آئی وہ کہنے لگے شمر بدبخت نہیں کہنے لگا کہ حسین قدری آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے آپ کی سمجھ نہیں آ رہی تو حضرت حضور اسلام کے صحابی وہاں پہ موجود تھے وہ کہنے لگے حضرت مسلم بن عوف غالباً تھے وہ کہنے لگے اے شمر نہیں تمہارے دل میں پردہ ہو چکا ہے تمہارے دل میں مہریں لگ چکی ہیں لہذا تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہمیں تو حسین کی ہر بات سمجھ آ رہی ہے امام حسین کی ہم تو ہر بات سمجھ رہے ہیں امام حسین کی ہر بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے تو آپ نے
اللہ اکبر کبیرہ آپ نے ساری جو ہے ان تک اپنے پیغام بھی پہنچائے اور اپنی شانیں بھی بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میرا راستہ اگر روکو گے تو ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی، اور مجھے اگر شہید کرو گے، بے گناہ مجھے اگر میدان کربلا میں شہادت کی منصب پر فائز کرو گے تو پھر تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ آپ نے ساری وعیدیں بھی سنائی، ساری جو ہے وہ جہنم کی وعیدات بھی آپ نے تک پہنچائی، لیکن پھر بھی یزیدیوں پر اثر نہ ہوا اور خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ جب یہ قافلہ عشق و مستی اللہ اکبر کبیرہ امام علی مقام کا سر انور جب کاٹ دیا گیا، اللہ اکبر شہید کر دیے گئے، آپ کا گھٹ مبارک آپ کے میں ہونا چاہیے، آپ کا جسد اقدس، آپ کا جسم مبارک سر کی علاوہ والا جو جسم ہے وہ کربلا کی سرزمین پر آج بھی لوگوں کو فیضان عطا فرما رہا ہے۔ آپ کا سر انور آج بھی مدینہ طیبہ کی سرزمین پہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ دیگر روایات بھی موجود ہے، لیکن مسلم روایت ہی ہے۔ تو امام علی مقام اور آپ کے دیگر جو رفقات ہیں شہداء کربلا، ان سب کے سروں کو نیزوں پر جو ہے وہ چڑھا کے جب یہ یزیدی لوگ جو ہے آپ کے قافلے کو جی عشق مصطفیٰ، قافلہ عشق و مستی اور خاندان مصطفیٰ کی مستورات کو اور ان پاکیزہ بیویوں کو جب لے کے چلے، اللہ اکبر کبیرہ جب خاندان مصطفیٰ کی وہ پاکیزہ بیویاں، وہ مستورات، وہ پردہ جی جن کے بارے میں آج غلط قسم کے چار قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کی چادریں کھینچ لی گئی، ان کے پردے جو ہے وہ بے پردگی میں بدل گئے، معاذ اللہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ارے جن کی تطہیر کے وعدے خدا نے قرآن میں فرمائے ان کی بے پردگی کیسے ہو سکتی ہے؟ جی تو جن کی تطہیر کی قسمیں خدا نے قرآن میں اٹھائی ان کو بے پردگی ان کی نہیں ہو سکتی۔ یقیناً اللہ نے ان کے پردے قائم رکھے اور باپردہ ہو کر جی یہ خاندان مصطفیٰ کی مائیں جو ہے جو بیٹیاں تھیں، اللہ اکبر کبیرہ یہ عظیم بہنیں، یہ عظیم بیویاں، یہ عظیم مستورات باپردہ طریقے کے ساتھ ان کو یقیناً جھگڑا بھی گیا، جو ہے زنجیروں کے ساتھ جھگڑا بھی گیا اور طرح طرح کے ظلم و ستم مٹائے گئے۔ جب سیدہ طیبہ سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا اپنی ان مستورات کے ساتھ چلتے ہوئے اپنے خیموں سے جب ان شہداء کربلا کی لاشوں سے گزرتی ہے، آپ نے جب دیکھا کہ یہ بے سر و سامان خاندان مصطفیٰ کے وہ عظیم پھول، جی وہ خاندان مصطفیٰ کی عظیم کلیاں، گلشن مصطفیٰ کے وہ عظیم مہکتے ہوئے پھول جب ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے میدان کربلا میں بکھرے ہوئے ہیں، ظالموں نے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، کسی کے بازو جڑا ہے، کسی کے جسم کے جو ہے جوڑ الگ الگ کر دیے گئے ہیں۔ جب سیدہ پاک نے یہ منظر دیکھا تو فوراً اپنے نانا جان کو پکارتی ہے، کہتی ہے یا دتاہ اے میرے نانا جان ذرا دیکھو تو صحیح آپ کے کلمہ پڑھنے والوں نے آپ کے خاندان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اے نانا جان ذرا دیکھیں تو صحیح نا آپ کے کلمہ پڑھنے والوں نے کیا ظلم و ستم نہیں ڈھائے، کون سا ظلم ہے جو کربلا کی سرزمین پہ نہیں ڈھایا گیا، کون سی داستان ہے جو کربلا کی سرزمین پہ رقم نہیں کی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ لیکن صبر و استقامت کے ساتھ یہ قافلہ چلتا رہا۔ جب سیدہ پاک اللہ اکبر کبیرہ راستے کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نمودار میں سے ہوئی، حضرت امام علی مقام کے سر انور کا قرآن کریم کی تلاوت پڑھنا اور اس کے اوپر معجزات کا اور کئی ایسی جو باتیں ان کو رونما ہونا یہ الگ ایک موضوع ہے۔ پھر یہ قافلہ جب دربار یزید کے اندر دمشق میں پہنچتا ہے تو یزید جو ہے وہ بڑا پہلے جب اس نے دیکھا تو بڑا پریشان ہوا۔ یہ باتیں کتابوں کے اندر موجود ہیں، ان باتوں کو دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یزید کا کوئی کردار نہیں ہے، یزید کا کوئی جو ہے خاندان مصطفیٰ کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، وہ بے قصور ہے، اسے بعد امیر المؤمنین کے لقب دیے جاتے ہیں۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے یہ یزید کی بدماشی تھی، یہ یزید کی ہٹ درمی تھی، اس نے موقع پہ اس وقت این موقع پر جب حضرت امام حسین کا سر انور یزید کے سامنے لایا گیا اس وقت اس نے افسوس ضرور کیا، لیکن یہ بھی اس کا ڈرامہ بازی کرنا تھا، یہ بھی اس کی ایک شیطانی اور شرارت تھی۔ بعد میں اس نے معاذ اللہ میرے آقا امام حسین پاک کے پیارے مبارک ہونٹوں پر جن پہ میرے آقا مصطفیٰ کریم بوسے لیا کرتے تھے، جی ان ہونٹوں پر جب یزید نے چھڑیاں ماری تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہ ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ اٹھے، ان سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے کہا یزید رک جا، اے بدبخت یزید رک جا، تمہیں نہیں پتا یہ ہونٹ تو وہ ہے جنہیں میں نے خود دیکھا ہے مصطفیٰ کریم بوسا کرتے تھے، جی جن ہونٹوں کو مصطفیٰ کریم اپنے لبوں میں لے لیتے، اپنے منہ میں لے لیتے تھے، ان ہونٹوں پہ تم چھڑیاں چلا رہے ہو۔ میرے آقا امام حسین کے سر انور کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں کیا گیا۔ جی یہ تاریخ کی بڑی انوکھی جو
باتیں ہیں، یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں، یہ کوئی قصہ نہیں ہے واقعہ کربلا جی، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی ایسا جو ہے ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جو ایسے ہی بس بیان کیا جاتا ہو، بلکہ یہ حقیقت ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کا مقصد سمجھنے کی ضرورت ہے۔ گرامی قدر سامعین، امام علی مقام اللہ اکبر کبیرہ، جب آپ کا سر انور جو ہے یزید کے دربار میں موجود تھا تو یزید اپنی تعریفیں کرنے لگا۔ یزید نے کہا آج میں جیت گیا ہوں، حسین ہار گیا ہے۔ تو ادھر سے اذان کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ جب اذان کی گونج اٹھی اور اذان کے اندر مؤذن نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا کھڑی ہوئی۔ آپ نے فرمایا یزید آج تو کہتے ہے کہ میں جیت گیا ہوں، حسین ہار گیا، ذرا دیکھو تو صحیح، آج بھی اگر اذان کے اندر کسی کے نانے کا نام ہے تو ہمارے نانے کا نام بلند کیا جا رہا ہے۔ آج بھی ہمارے نانے کی جو ہے آواز، ہمارے نانے کا نام اذان میں پکارا جا رہا ہے۔ فرمایا یزید تم ختم ہو گئے۔ اور پھر سیدہ زینب نے بات دربار یزید میں وہ عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ جب خطبہ ارشاد فرماتی ہیں تو وہاں پہ ایک صحابی رسول موجود ہوتے ہوئے بیان کرتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا جب حضرت سیدہ زینب نے خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اس دربار یزید میں زینب نہیں بول رہی بلکہ زینب کا بابا علی المرتضیٰ بول رہا۔ جبریل امین لب کھول رہے ہوں جیسے، جبریل امین لب کھول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں زینب کا وہ خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں زینب کا وہ خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ پھر آپ نے وہاں پہ عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا اور اپنے خاندان کی شرافت اور عظمت کو بیان فرمایا۔ پھر وہاں پہ بہت سارے لوگ رونے بھی لگے۔ جب یزید نے یہ دیکھا تو اس نے کہا سارے لوگ میرے باغی ہو جائیں گے، فوراً اس نے وہ مجمع برخاست کر دیا اور پھر ان شہدائے کربلا کے سروں کو بڑے ادب کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ طیبہ کی سرزمین تک پہنچایا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، برادران اسلام، گرامی قدر سامعین، یہ واقعہ کربلا میں یہی سبق دیتا ہے۔ میرا آقا امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا اور آپ نے جو نظریہ ہمیں عطا فرمایا وہ نظریہ یہی ہے کہ ہم نے کسی ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا، ظالم اور جابر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا یہ حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت یہ ہے کہ نظام کے خلاف تمہیں لڑنا ہے، اگر نظام کفر کہا جائے تو ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے اور ہمیشہ نظام کی بالادستی کے لیے، اسلام کی جو ہے بالادستی کے لیے، اسلام کے نفاذ کے لیے تم نے ہمیشہ لڑتے رہنا ہے۔ اگست کا مہینہ یہ بھی قربانیوں کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ یہ بھی قربانیوں کا مہینہ ہے، یہ دونوں مہینے قربانیوں کے ایک ساتھ مل گئے ہیں۔ تو اگست کا مہینہ 14 اگست کو ہمارے کتنے سارے نوجوان ہیں جو معاذ اللہ اس دن کو بھی بڑی عیاشی کے ساتھ اور فحاشی کے ساتھ اور جو ہے بازے بجا کر، گانے گا کر اور طرح طرح کی جو ہے غلط رسومات جو ہے وہ ایجاد کر کے، غلط کام کر کے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم ایک مسلمان برائے نام ہیں، ہمارے کام تو یزید والے ہیں، ہمارا کردار تو کافر والا ہے۔ اس لیے گرامی قدر سامعین صرف یہی جملے میں کہوں گا کہ 14 اگست والے دن کم از کم اس دن ہم اپنے بچوں کی یہ تربیت کریں، کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں، کثرت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور میں یہ دعوت فکر دوں گا اپنے تمام محبت والے نمازیوں کو کہ 14 اگست والے دن نماز کا خصوصی اہتمام کیا جائے اور آگے پیچھے بھی اہتمام ضرور کریں، لیکن 14 اگست کو 2 رکعت نفل ادا کر کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ یا اللہ تو نے ہمیں جو ملک عطا فرمایا تھا، ملک پاکستان عطا فرمایا تھا، جس کی بقا یہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، سارے کہنے بار والے بھی اندر والے بھی، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان قربانیوں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔